غصے کے اندر اس نے جو الفاظ اور جو جملے استعمال کیے وہ بھی مجھے شیعہ مذہب ہی کی بنیادی کتب سے مل گئے، تو میں نے سوچا کہ چلو اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں اور قوم کو بتا دیتے ہیں کہ جو لوگ یہ سوال چلاتے ہیں کہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مرتے دم تک کس شخصیت سے ناراض تھیں، ان کو پتا چلے کہ وہ شخصیت کون تھی۔ یہ پہلا جھوٹ مولوی صاحب کا، اور روایت پڑھیں گے، روایت میں نہیں دکھائیں گے کہ مرتے دم تک جناب زہرا سلام اللہ علیہ حضرت علی سے ناراض رہیں، ٹھیک ہے، چونکہ یہ ایک نہایت ہی یعنی ان نواسب میں جو سب سے آخری قسم کا جاہل آدمی ہے نا وہ یہی ہے۔ ابو بکر آ گیا، اس نے کہا او فلانے کی بیٹی، فلانے کی بیٹی اب یہ میں نہیں بتاتا کہ عرب میں فلانے کی بیٹی کس کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو تم تو مر کے ثابت نہیں کر سکتے کہ ابو بکر نہ رسول کے جنازے میں نہ حضرت زہرا کے جنازے میں۔ میں کہتا ہوں شیعوں کو یہاں پہ خوش ہونا چاہیے کہ ان کے مخالفین اس قدر احمق ہیں، اور بیچارے اہل سنت کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں کہ بھائی آپ لوگوں کو جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ اس قدر جاہل ہے، یعنی ابو بکر کو بچانے کے لیے تمہارے پاس جھوٹ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ تم فقط جھوٹ بولو اور جھوٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین بغیر کسی تمہید کے چلتے ہیں آج کے اعتراض کی طرف۔ مولوی صاحب کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ان کا جواب عرض کریں گے۔ جس کی وجہ سے بی بی صاحبہ اپنے شوہر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہت ناراض ہوئی اور غصے کا اظہار کیا۔ اب غصے کے اندر اس نے جو الفاظ اور جو جملے استعمال کیے وہ بھی مجھے شیعہ مذہب ہی کی بنیادی کتب سے مل گئے، تو میں نے سوچا کہ چلو اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں اور قوم کو بتا دیتے ہیں کہ جو لوگ یہ سوال چلاتے ہیں کہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مرتے دم تک کس شخصیت سے ناراض تھیں، ان کو پتا چلے کہ وہ شخصیت کون تھی۔ بس صرف میں نے یہ پہلا جھوٹ مولوی صاحب کا، اور روایت پڑھیں گے، روایت میں نہیں دکھائیں گے کہ مرتے دم تک جناب زہرا سلام اللہ علیہ حضرت علی سے ناراض رہیں، ٹھیک ہے، چونکہ یہ ایک نہایت ہی یعنی ان نواسب میں جو سب سے آخری قسم کا جاہل آدمی ہے نا وہ یہی ہے۔ اس سوال کے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ آگے اس سوال اٹھانے والے اور اپنے مذہب کی کتابوں کو ہی دیکھیں اور ان کے بارے میں اپنی رائے قائم کریں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مرتے دم تک کس شخصیت سے ناراض رہیں، اور جس کے اوپر ناراض تھی کیا اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کوئی معذرت، کوئی معافی، کوئی رضامندی کا مطالبہ کیا یا نہیں کیا؟ اس چیز کا اور اس سوال کا جواب ہمیں شیعہ مذہب کے علماء و ذاکرین ہی دیں کہ حضرت، تو اس کا سیدھا سا جواب ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی تجہیز و تکفین و تدفین کس نے کی ہے؟ حضرت علی نے نہیں کی تو کس نے کی ہے؟ حضرت زہرا کی وصیت کس کو ہے شیعہ کتابوں میں؟ کبھی جرت کر کے مولوی صاحب وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دو اور آ کے دکھا دو شیعہ کتابوں سے کہ دیکھو بھائی میں نے ایک نئی تحقیق کی ہے، وہ یہ کہ حضرت علی سے تو ناراض رہیں آخری دم تک، ان سے کلام نہیں کیا۔ یعنی ابو بکر کو بچانے کے لیے تمہارے پاس جھوٹ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ تم فقط جھوٹ بولو اور جھوٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں کرو، تو لہٰذا تمہارے پاس یہی ہے کہ بھائی ابو بکر کو بچانا ہے تو جھوٹ بولو، ٹھیک ہے جی۔ تو ناظرین مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت علی سے اگر وہ راضی رہیں اور حضرت علی سے نے معافی مانگ لی تھی وغیرہ وغیرہ، تو یہ شیعہ ہمارے سامنے پیش کرے۔ پہلے تو تم ثابت کرو نا، وہ تو آج ہم دکھائیں گے نا، تمہارا دجل اور فریب دکھائیں گے، تمہارا جھوٹ دکھائیں گے کہ تم نے کس طرح سے ڈنڈی ماری ہے۔ اچھا تم نے ڈنڈی نہیں ماری، میں ایک اور چیز ناظرین کی خدمت میں عرض کروں، اس نے ڈنڈی نہیں ماری، اس نے جہالت، جاری بات ہے جو بندہ جس قدر جاہل ہوگا وہی وہ بات کرے گا، اس سے آپ کیا اور توقع کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ مولوی صاحب یہی کر رہے ہیں۔ تو اب ہمارا سوال تم سے یہ ہے کہ تم شیعہ کتابوں سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی جرت کرو کہ جی حضرت زہرا نے ابو بکر کو وصیت کی تھی، حضرت ابو بکر ہی سارے تجہیز و تکفین و تدفین و جنازے کے تمام مراحل طے کرنے والے ابو بکر تھے، حضرت زہرا کی تدفین بھی ابو بکر نے کی تھی۔ دکھاؤ نا، مرد ہو تو دکھاؤ، لگ تمہارے جو ہے وہ تمہیں پتہ جائے گا، لالے پڑ جائیں گے تم لوگوں کو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم دکھاتے ہیں، اور رضامندی اپنے مذہب کی کسی صحیح کتاب سے تم دکھا دینا۔ میرے ہاتھ میں یہ کتاب صحیح کتاب سے پہلے تم صحیح کتاب سے ثابت تو کرو، صحیح کتابیں تو صحیح ہیں، اس کو یہ بھی نہیں پتا نا کہ بھائی کتاب سے مراد جب کہتے ہیں نا کچھ صحیح روایت پیش کرنا ہوتا ہے۔ بیچارے ان لوگوں کو کیا پتا، یہ میں اب ان کی اور کیا ان کے اوپر بات کروں، آپ کو آج پتہ چل جائے گا یہ بندہ کس قدر جاہل ہے، اور یہ مناظروں کے چیلنج کرتا ہے ہمیں۔ یار تمہاری حیثیت اوقات ہے مناظرے کرنے کی، تمہارا علمی کیلیبر ہے مناظرے کرنے کا، وہ داڑھی تم نے سفید کر لی لیکن جہالت میں تم چھوٹے بچوں سے بھی، وہ جو بیچارے کسی چیز کا بھی جن بچوں کو علم نہیں ہوتا نا، تمہاری وہ حالت ہے۔ احتجاج دیورسی ہے، یہ الاحتجاج دیورسی اس کی جلد اول ہے، اور جلد اول کے صفحہ 145 پر حضرت فاطمہ کی ناراضگی کے حوالے سے دیورسی صاحب نے عنوان باندھا ہے عتاب الزہراء لامیر المؤمنین۔ یہ سامنے کتاب ہے اور یہ اس پر عنوان ہے
इताब उज़्ज़हरा लिअमीर अल-मोमिनीन, कि हजरत ज़हरा का गुस्सा और गजबनाक होना अमीर उल मोमिनीन के लिए, यानी अमीर उल मोमिनीन हजरत अली के ऊपर हजरत ज़हरा का नाराज होना और गुस्सा करना और उसके ऊपर इताब करना। नाराजगी तो इससे भी कम लफज है, इताब इससे भी एक दर्जा बढ़कर लफज है, जो उन्वान शिया मजहब के बहुत बड़े मुहद्दिस तिबरसी ने उन्वान कायम किया है। और इस उन्वान में उसने ये रिवायत लाई है, और रिवायत के अल्फाज यहाँ से शुरू होते हैं कि बीबी साहिबा जब मुतालबे फदक करने गई और वहां से वापस हुई, और वापस होकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर अपने गुस्से का इजहार किया कि तू मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं अरबी इबारत के अल्फाज तो इसी किताब के पढ़ूंगा और तर्जमा मैं नहीं करूंगा, बल्कि तर्जमा भी खुद शिया मजहब ही के बड़े मुहद्दिस बाकिर मजलिसी से पेश करूंगा। मैंने उसको कहा इसके बाद ये मैं खुद आपकी खिदमत पेश करता हूँ। खौफजदा लोगों की तरह घर में भाग आए। उसके बाद जबकि जमाने के शुजाओं को खाक में मिला दिया और इन नामर्दों से मगलूब हो गए। ये फर्जंद कुहाफा मेरे पिदर का अता करदा फदक, जो मेरे फर्जंदों की मईशत का जरिया था, मुझसे बजबर और जुल्म लेता है और एलानिया मुझसे मुखासमत करता है, और अंसार मेरी मदद नहीं करते, मुहाजिरीन एक किनारा हो गए। इसमें ये जो जुमले हैं कि पिदरे अबी कुहाफा, ये सारा झूठ है। हजरत अबू कुहाफा के बेटे हजरत खलीफा बिला फजल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत फातिमा से कुछ भी नहीं गसब किया था। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ दूसरे क्लिप में मैं इस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा कि क्या वाकईतन हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बीबी साहिबा की मिल्कियत कोई गसब की थी, उसके ऊपर कोई कब्जा किया था या नहीं किया था। अच्छा, ये ऐसा जाहिल आदमी है, आप इसका अंदाज़ा लगाएं। ये रिवायत पढ़ रहा है और इससे हुज्जत कायम कर रहा है शियों पर। इसी रिवायत में लिखा हुआ है कि अबू बकर ने गसब किया था। अब कहता है वो मैं दूसरे क्लिप में वाजे करूंगा। भाई जब ये रिवायत तुम शियों पे हुज्जत बना रहे हो तो इसमें ये हिस्सा भी ज़ाहिर बात है हुज्जत है ना। मैंने कहा ना कि आपको इसकी मुंह से इसकी जहालत दिखाऊंगा। तो इस रिवायत को तुम शियों के ऊपर हुज्जत के तौर पर लेकर आ रहे हो कि जी अबू बकर अली अलैहिस्सलाम के सामने हज़रत ज़हरा ने कहा कि ये अबू कुहाफा के बेटे ने मेरा हक गसब किया, मेरे बच्चों की मईशत का जो जरिया था ये उसने गसब कर लिया। तो भाई ये टुकड़ा भी तो फिर हुज्जत होगा ना। फिर तुम दूसरे हिस्से में आके कौन सा तीर मारने वाले हो? ये लोगों की जहालत है। अच्छा आगे फिर अब ये नाज़रीन कुछ किताबों के नाम लेगा। अपनी बीवी का साथ नहीं दिया, ज़्यादा लोगों की तरह घर में भाग आए। सामने उन किताबों के नाम और सफ़हात पेश करता हूं, क्योंकि इबारत पढ़ने से वीडियो का हुजूम जो है वो यकीनन बढ़ जाएगा। इस वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ आप हज़रात के सामने उन किताबों के नाम लेता हूं कि जिनमें इश्तमलता शमलतल जिनीन एहतिजाज तिबरसी की अरबी इबारत जो मैंने पढ़ी है वो आपको जन हर जगह से मिल सकती है। उसमें ये किताब सबसे पहले जो मैंने अभी दो किताबें पेश की हैं, एहतिजाज तिबरसी जिल्द अव्वल सफ़ा 145, और दूसरी किताब मैंने पेश की उर्दू तर्जमे वाली हक़्क़ुल यकीन मजलिसी सफ़ा नंबर 229 जिल्द 1। इसके बाद ये किताब रिवायत है तीसरे नंबर पर बिहारुल अनवार सफ़ा 234 जिल्द 29 और बिहारुल अनवार सफ़ा जिल्द 29 और सफ़ा 312 पर, और इसी तरह चौथा हवाला भी बिहारुल अनवार जिल्द 43 सफ़ा 149, और पांचवें नंबर पर अमाली शेख तूसी की है, उसकी 683 सफ़ा है उसका, और 6 नंबर पर अल असरारुल फातिमिया शेख मोहम्मद फाजिल मसूदी की है, उसका सफ़ा नंबर 497 है। 7वें नंबर पर अल इंतसार अल आमिली, ये भी शिया की किताब है, सफ़ा नंबर 377 जिल्द 7, और इसी ही किताब की जिल्द 6 सफ़ा नंबर 402 पर ये बात लिखी हुई है। अल लम्हातुल बैज़ा तबरेज़ी अंसारी शिया है, 724 सफ़ा है। नंबर 9 अल अनवारुल अलविया शेख जाफर अन नकदी सफ़ा 300 नंबर। अब ये देखें जहालत की, आप इससे और क्या कहेंगे। कहता है जी ये रिवायत शियों की मिसाल के तौर पर 50, 100, 1000 किताबों में नकल हुई है, बिहारुल अनवार में 2-3 मकाम पे। इसे यही आज तक समझ में नहीं आई कि रेफरेंस जब दिया जाता है तो मस्दर का रेफरेंस दिया जाता है। मैं मिसाल के तौर पर रिवायत नकल करूँ जी, ये बुखारी में रिवायत आई है, उसके बाद मैं ये रिवायत नकल करूँ जी कंजुल माल में भी आई है, भाई कंजुल माल में भी तो वहीं से आई है, तो इसे मैं 2 हवाले काउंट करूँगा कि ये 2 हवाले हो गए। नाज़रीन आप सोचें, मैं कहता हूँ शियों को यहाँ पे खुश होना चाहिए कि उनके मुखालिफिन इस कदर अहमक हैं और बेचारे अहले सुन्नत के साथ इजहार हमदर्दी करें कि भाई आप लोगों को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इस कदर जाहिल है कि जिनको हवाले देने की तमीज़ नहीं है, जिनको रेफरेंस देने की तमीज़ नहीं है, और फिर जिन किताबों से दे रहे हो। इसने पूरे इस क्लिप में जहाँ पे भी इसने अपनी राम कहानियाँ सुनाई हैं कहीं सनद पे बात की है? भाई ये रिवायत है, इसकी ये सनद है, ये सही सनद रिवायत में पेश कर रहा हूँ। अहले सुन्नत जब हमसे तकादा करेंगे, कहेंगे दिखाओ भाई इसकी सनद कहाँ है, इसमें अन के साथ रिवायत कर रहा है, ये मुदल्लिस रावी है, अना इसकी कबूल नहीं है, ये इसका शेख से समा कबूल साबित नहीं है, ये जनाब कसीर तखलीत है, कसीर इख्तिलात है वगैरह। यानी फिर उनको सारे कवानीन याद आ जाते हैं। ये लोगों का दजल और फरेब है। ओ भाई तुम्हारे अंदर अगर जुर्रत थी, तुम इतने ही बड़े तुम अल्लामा फहामा हो अपने नासबियों के, तो जुर्रत करके 5 मिनट में सनद पेश कर दो। वो नहीं पेश की, उसे पता है वहां जाएगा तो छित्रोल हो जाएगी, इसकी बिस्ती हो जानी है, जो अभी होने वाली है थोड़ी देर में। और भाई मैं तुम्हें बताऊंगा, लोगों को बताओ ना कि हजरत ज़हरा अबू बकर से नाराज नहीं, और तुम तो मर के साबित नहीं कर सकते कि अबू बकर ना रसूल के जनाजे में
ना हजरत ज़हरा के जनाजे में। अपने अबू बकर उमर को बचाने के लिए तुम लोग शियों की किताबों से सारे ढूंढ रहे हो कि सहारा मिल जाए और अबू बकर उमर बच जाए। नहीं बचेंगे भाई, तुम्हारे तो उलमा ने तुम्हारी नैया डबो दी है कि ना वो रसूल के जनाजे में नजर आए हैं, वो गए जनाब खिलाफत ले लें, कब्जा कर लें पहले खिलाफत पे, और जनाब ज़हरा के जनाजे में भी नहीं थे। और कहते हैं जी बड़ा अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, सहाबा से मोहब्बत करने वाले, शीरो शिकर। ये तुम लोगों की शीरो शकर है। और अहले सुन्नत अवाम को तुम लोगों ने 14 सदियों से बेवकूफ़ बनाया हुआ है। इंशाल्लाह वो अब तुम्हारे सारे पोल हम जो है वो खोलेंगे। अभी मैं आपके सामने इस रिवायत का प्रेशर करता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि जनाब इनकी किताबों में क्या सीन है। इसने अब कई किताबों से पेश किया। अच्छा, अब जिन किताबों से पेश कर रहा है इसको वो टुकड़े ही पता है ना, नेट से उठाए हुए हैं। वो उन किताबों में हक्कुल यकीन का ये हवाला दे रहा है, हक्कुल यकीन पे अल्लामा ने इसको रद्द किया हुआ है। बिहार और अनवार का हवाला दे रहा है, अल्लामा ने बिहार में इस रिवायत का तहलील की है, इसका जवाब दिया है, ये नहीं कहा कि। और फिर अयानो शिया का हवाला दे रहा है, अयानो शिया में भी अल्लामा आगे अमीनी ने जो है वो इसका जवाब दिया, मोहसिन उल अमीन ने। ये इन लोगों का इल्मी लेवल है भाई। अभी मैं आपके सामने रखता हूं जी। हम चलते हैं इस रिवायत की तरफ, अमाली से। असल अमाली में इसकी सनद मौजूद है, हम अमाली की तरफ चलते हैं। ये मुलाहिदा फरमाएं, अल अमाली शेख ताइफा आगे तूसी, यहाँ पे जाएं। ये इस्तेमालता मशीमत अल जनीन वक़अता हुजरत दनीन, ठीक है, ये वो रिवायत। अब इसमें हम 3 रावी, पहले 3 रावी, अबुल हसन मोहम्मद बिन अहमद बिन शाहजान पहला रावी, उसके बाद मोहम्मद बिन अली बिन मुफज्जल बिन हम्माम अल कूफ़ी दूसरा रावी, ये रेड कलर में, मोहम्मद इब्न अली बिन मामर अल कूफ़ी 3 रावी। 3 रावी का मैं भी आपको बताता हूँ। मोहम्मद बिन अहमद बिन शाहजान को देखते हैं। मोहम्मद बिन अहमद बिन शाहजान जो है वो इनकी मैं आपके सामने रखता हूँ। ये मुलाहिदा फरमाए मुस्तदरकात इल्म रिजाल अल हदीस अली नमादी शहरूदी, मोहम्मद बिन अहमद बिन शाहजान। कहते हैं कि इनका असलन जिक्र नहीं है, यानी ये एक मजहूल रावी हैं, कुतुब रिजाल में इनका जिक्र नहीं है। पेश करो ना तौसीकात, सनद की तौसीकात पेश करो, फिर आके अपना मुकदमा कायम करो। शिया के खिलाफ मुकदमा कायम कर रहा है एक खबर वाहिद से, वो खबर वाहिद भी ज़ईफ। ये इनका इल्मी लेवल है, ये इनका इल्मी लेवल है। ये इस्तेदलाल कर रहे हैं कि शियों की हमने जनाब पूरी बुनियाद गिरा दी। ताज्जुब है भाई इन लोगों पे। अच्छा, उसके बाद अल मुफीद मिन मुअजम रिजाल अल हदीस, ये मुलाहिदा फरमाएं। इसमें मोहम्मद बिन अहमद बिन शाहजान मजहूल, ठीक है जी। आगे आ जाए, अगला रावी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, मोहम्मद बिन अली बिन मामर, क्या जी, मजहूल, सही है। फिर मुस्तदरकात इल्म रिजाल, ये मुस्तदरकात इल्म रिजाल, ठीक है। तीसरा रावी मोहम्मद बिन अली बिन मुफद्दल बिन हम्माम अल कूफ़ी अबुल हुसैन उसकी कुनियत, इसका असलन जिक्र नहीं मिलता। और मोहम्मद बिन अहमद बिन शाहजान, ये देखें वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन अली बिन मामर से अमाली शेख तूसी में वही रिवायत, और जिक्र भी कर रहे हैं कि ये रावी वही है। तो लिहाजा 3 रावी मैंने इसमें से मजहूल आपकी खिदमत में पेश कर दिए। भाई तुम में अगर जुर्रत है, इस बंदे में अगर काबिलियत है, अब हमारे इस चैलेंज का जवाब देगा, इस रिवायत की सनद की तौसीकात पेश करेगा। किताबों में नकल हो जाने से, हम तो किसी किताब के लिए बुखारी के दावेदार नहीं हैं। हमने कब कहा बिहार और अनवार बुखारी की तरह है, अस्साहुल कुतुब जो है वो बादा किताबिल्लाह, किसी ने कोई दावा नहीं किया। तो लिहाजा सनद जो है वो इसकी साइड पे हो गई। अब ये हक्कुल यकीन से हवाला दे रहा था, मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सनद जब ज़ईफ़ हो गई तो आगे बहस करने की जरूरत नहीं है। वो मैं आपकी खिदमत में ये रखता हूँ कि अल्लामा ने इसके जवाबात दिए हैं। ये हक्कुल यकीन मुलाहिदा फरमाएं, ये रिवायत मताए ने गस्ब कुनंदगान हक के अमीरुल मोमिनीन। शिया किताबों से अगर हम पढ़ने बैठ गए ना, मौलवी साहब तुम्हें शिया किताबें छेड़ने का बड़ा शौक है। मैं अगर शिया किताबों से पढ़ने बैठ गया ना कि अबू बकर उमर के क्या फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान हुए हैं, सिर्फ हक्कुल यकीन से तुम लोग सर पकड़ के बैठ जाओगे, ठीक है। और मोतबर रिवायात अल्लामा ने फिर वहाँ पे मोतबर भी कहा हुआ है। ये वो रिवायत आगे अल्लामा क्या कहते हैं, मुअल्लिफ गोयद इन मकाम तहकीक बाज़ी अज़ उमूर दर इन मकाम
در این مقام تحقیق بعضی از امور لازم ازی، اس مقام پہ ہم بعض امور کی تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اسمت سے منافی ہے وغیرہ وغیرہ، تو علامہ نے 2 صفحات جو ہے وہ اس کی تو جو ہے وہ تعویلات بیان کی ہیں اس روایت کے متن کی، کہ اصلاً سند تو ضعیف ہے ہی، جب سند ضعیف ہے ہمیں متن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن علامہ نے پھر بھی متن کی تعویلات ان کی خدمت میں پیش کی ہیں، تو لہٰذا تمہارا مدعا اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ اصل میں حضرت زہرا جن سے ناراض تھیں، جن سے یہ لوگ بچانا چاہ رہے ہیں، جن کے اوپر پردہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، نہیں ڈال سکیں گے۔ اور ابھی ہم جو پیش کریں گے سندوں کے رولے بھی نہیں ہیں میرا بھائی، صحیح البخاری، آئے ہائے ملاحظہ فرماؤ۔ فلما توفی، جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ اس دنیا سے گئیں، ان کے شوہر نے دفنها زوجها علی لیلا، کہ امیر المؤمنین نے حضرت زہرا کو دفن کیا رات کی تاریکی میں، ولم یؤذن بها ابا بکر، ابو بکر کو اطلاع تک نہیں دی کہ بھئی وہ آ کے نماز پڑھیں، اس پہ سائیڈ پہ رکھو بھائی، کیونکہ غضبناک ہو گئی تھی حضرت زہرا۔ اچھا اب صرف یہیں تک بات ہے؟ نہیں بھائی، اس سے ایک قدم اور آگے چلتے ہیں۔ یہ ملاحظہ فرمائیں المصنف عبد الرزاق صنعانی، یہاں پہ کیا بیان کرتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کی علماء کی زبانی اقرار رکھ کے جاؤں گا۔ الجزء الثالث، 2 روایتیں صحیح السند پے در پہ، کہتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا دفنت باللیل، رات کی تاریکی میں ان کو دفن کیا گیا۔ قال فر بها علی من ابی بکر ان یصلی علیہ، حضرت علی نہیں چاہتے تھے، حضرت علی اس چیز سے دوری اختیار کر رہے تھے کہ ابو بکر اس پہ نماز پڑھے۔ کان بینہما شیء، کیونکہ حضرت زہرا اور ابو بکر کے درمیان شیء تھی، کوئی معاملات تھے۔ کون سے تھے؟ سنیوں سے پوچھو۔ پھر آگے کہتے ہیں اسی کے مثل وہ ایک اور سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وَأَوْسَطْهُ بِذَلِكَ، جناب زہرا نے امام علی علیہ السلام کو اس چیز کی وصیت کی تھی کہ یہ بندہ میرے جنازے میں نظر نہ آئے، یہ میری تجہیز و تکفین و تدفین میں نظر نہ آئے، ابو بکر، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا ابو بکر یہ ہو گیا۔ اب آ جائے آپ کے شارحین بخاری کیا کہتے ہیں، چھوٹا موٹا نام نہیں، ابن بطال، ملاحظہ فرمائیں شرح صحیح البخاری لابن بطال، الجزء الثالث، 3 جلد، ان میں سے ایک حوالے کا بھی یہ جواب دے پائے نا ناظرین، آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، یعنی چیلنج کیا کرنا، آپ کو میں یہ دعویٰ کروں یہ ایک حوالے کا بھی جواب نہیں دے پائیں گے۔ کہتے ہیں کہ دفن علی بن ابی طالب زوجته فاطمہ لیلا فر بها من ابی بکر ان یصلی علیہ کان بینہما شیء، وقال، آگے پھر اسی روایت کو نقل کرتے ہیں کہ اوصته فاطمہ بذلک، جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ یہ ابو بکر میرے جنازے میں نہ آئے۔ ابھی تمہیں غضبناکی کا بڑا شوق ہے، ابھی تو میں تمہیں بتاتا ہوں کس نے رسول کو غضبناک کیا۔ ابھی جس نے رسول کو غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا، جس نے رسول کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی قرآن مجید نے وہ ملعون ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید نے اس کو ملعون کہا ہے، اللہ کی لعنت، رسول کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، سبحان اللہ۔ اب میرا فرض ہے آپ کی خدمت میں وہ افراد پیش کروں کہ جن سے یہ رسول اللہ جن پہ غضبناک ہوتے تھے اور جو رسول اللہ کو اذیتیں کرتی تھیں۔ کون کرتی تھی رسول اللہ کو اذیت؟ تمہیں کہا تھا یہ باتیں نہ کیا کرو، اب تم نے کی ہے تو یہ کہاں سے پیش کروں گا، سند کی بحث ہی نہیں ہے۔ صحیح مسلم، صحیح مسلم، ٹھیک ہے جی، صحیح مسلم، یہ ملاحظہ کرو۔ عمر آ گیا، عمر کو پتہ چل گیا کہ بھائی لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اپنی لما اعتدل نبی اللہ نساءہ، جب نبی اپنی بیویوں سے جدا، انہوں نے جدا اختیار کر لی، ٹھیک ہے؟ تو عمر بن خطاب یہ روایت بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو پتہ چلا بھائی ہم معاملات چل رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ طلقہ رسول اللہ نساءہ، رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، اور جیسا کہ سنن ابی داؤد کی غالباً روایت ہے حفصہ کو تو یہ عمر کی بیٹی کو طلاق دے دی تھی۔ اچھا اب آگے کیا کہتے ہیں، آ گیا جناب عمر آ گیا، فدخلت علی عائشہ، عائشہ کے پاس آئے، فقلت یا بنت ابی بکر، او ابو بکر کی بیٹی، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ کیا تمہیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ تم رسول اللہ کو اذیتیں کرو؟ عائشہ کہاں سے بھائی اس کے ہاتھے آنے والی تھی، انہوں نے کہا کہ او تمہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے عمر، ٹھیک ہے جاؤ اپنی بیٹی کے پاس۔ اچھا فدخلت علی حفصہ بنت عمر اپنی دوسری بیٹی کے پاس آ گیا، آپ کی ام المومنین، ان کے پاس آ گیا حفصہ کے پاس۔ میں نے کہا اوے تم رسول اللہ کو اذیتیں کر رہے ہو، انتوسی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کو اذیت کر رہی ہو، واللہ خدا کی قسم ہیں، لقد علمتی، تو جانتی ہے، عمر خدا کی قسم کھا کے ایک بات کر رہا ہے، تو جانتی ہے کہ ان رسول اللہ لا یحبک، یہ جو کہتے ہیں نا
کہ بھائی اللہ کے رسول نے تو بیٹی لے لی، وہ اللہ کے رسول تو محبت نہیں کرتے، عمر خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ حفصہ سے محبت ہی نہیں کرتے، حفصہ سے کوئی محبت نہیں ہے، اور وہ اللہ کے رسول کو اذیت دے رہی ہے، کون؟ حفصہ صاحبہ، ٹھیک ہے۔ اب بتائیں پھر ہمیں شیعہ کہتے ہیں کہ آپ حضرت ام المؤمنین حفصہ سے محبت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں کرتے، کیوں؟ بھائی رسول نہیں کرتے تھے، ہم تو رسول کی اتباع کر رہے ہیں نا، رسول نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، ہم رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، اور رسول نے تو پھر طلاق بھی دی تھی، پھر رجوع کیا، تو لہٰذا تمہیں اب بتاؤ وہ قرآن مجید نے کیا جو رسول کو اذیت دے اس پہ کیا حکم؟ مولوی صاحب اپنے منہ سے وہ قرآن کی آیت پڑھو، آؤ بسم اللہ، اور پھر حساب کتاب۔ اچھا، اور رسول اللہ کو کون غصے میں لے کے آتے تھے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں، یہ ملاحظہ کریں، زبردست روایت ہے، مجمع الزوائد میں منبع الفوائد، نور الدین ہاشمی صاحب کہتے ہیں جی، نعمان بن بشیر کہتے ہیں استعاذن ابو بکر علی رسول اللہ، ابو بکر جو ہیں وہ رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، فسامع صوت عائشہ عالین، عائشہ اونچی آواز میں جناب رسول اللہ کے ساتھ کلام کر رہی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے نبی کے سامنے اونچی آواز میں کلام نہیں کرو، ظاہری بات ہے کرنا فی بیوت کنہ کی پاسداری حضرت عائشہ نے کی نہیں۔ قرآن پہ کتنا عمل کرتی تھی آپ کی ام المومنین، کتنا عمل کرتی تھی، کرنا فی بیوت کنہ کی تو پاسداری کی نہیں، گھر میں ٹکنا تھا، جنگ جمل میں پہنچا دیا۔ اچھا، اس کے بعد اونچی آواز میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی آوازوں کو رسول کے سامنے بلند نہیں کرو، حضرت عائشہ عالین اونچی آواز میں بات کر رہی ہیں۔ بھائی اچھا اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، آپ سمجھیں گے بھائی یار شاید کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی رسول حقوق پورے نہیں کر رہے ہوں گے، ممکن ہے بھائی آپ لوگ تو رسول کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ أَبِي وَمِنِّي مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ، کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ علی کو اور زہرا کو زیادہ محبت کرتے ہیں میرے اور میرے باپ کی نسبت، بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ کو پسند ہی نہیں تھا۔ آج اہل سنت اگر علی سے محبت نہیں کرتے، حضرت عائشہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، وہ زبانی کلامی تو کہہ دیتے ہیں نہیں ہم تو مولا علی سے بڑی محبت کرتے ہیں، نہیں بھائی، حضرت عائشہ کی سنت یہ تھی، حضرت عائشہ کو پسند نہیں تھا کہ رسول اللہ امیر المومنین سے جناب زہرا سے محبت کریں، حضرت عائشہ کو پسند نہیں تھا، وہ اونچی آواز میں کلام کر رہی ہیں۔ ابو بکر آ گیا، اس نے کہا اوہ فلانے کی بیٹی، فلانے کی بیٹی اب یہ میں نہیں بتاتا کہ عرب میں فلانے کی بیٹی کس کے لیے استعمال ہوتا تھا، میں نہ سنوں کہ تم رسول کے سامنے اونچی آواز میں کلام کر رہی ہو۔ اچھا، ابھی میں یعنی اس روایت کی سند بھی المسند احمد ابن حنبل حمد احمد زین، اور اس کی سندیں جو ہیں وہ متعدد ہیں، اور اس کو اسنادہ صحیح، ٹھیک ہے جی، سند صحیح ہے اس کی۔ اچھا، اب آ جائے اور کس نے غضب نہ کیا، یہ تو بڑا زبردست ہے، یہ تو بڑا زبردست ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ مسند ابی اعلی موصلی حسین سلیم اسد کی تحقیق کے ساتھ الجزء الثامن، کیا کہتے ہیں جی، روایت یہ ہے کہ عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ جا رہے تھے، میرا بھی اونٹ تھا اور نبی کی بیوی صفیہ کا، دوسری بیوی صفیہ کا بھی اونٹ تھا، میرے اونٹ پہ کم سامان تھا، اس کے اونٹ پہ زیادہ سامان تھا، لہٰذا اس کا اونٹ جو ہے وہ آہستہ چل رہا تھا۔ ہوا کیا، رسول نے کہا کہ حولوا متاع عائشہ علی جمل صفیہ، ایسا کرو کہ تبدیل کرو صفیہ کے اونٹ پہ، جناب صفیہ کے اونٹ پہ زیادہ سامان تھا تو اس کو اس پہ لے آؤ تاکہ بیلنس برابر ہو، وحولوا متاع صفیہ علی جمل عائشہ حتی یمضی الرکب، تاکہ وہ جو ہے وہ سواریاں چل سکے صحیح سے۔ آئے ہائے ہائے، قالت عائشہ، عائشہ نے کہا جب یہ دیکھا اس نے، وہ یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کہتے رسول اللہ کو کہتے یا لعباد اللہ غلبتنا هذه اليہودیہ علی رسول اللہ، کہ بھائی یہ یہودیہ خاتون کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی کی بیوی کو، حضرت صفیہ کو، حضرت عائشہ، یہ اخلاقیات ہیں بھائی حضرت عائشہ کی، کہتے ہیں یہ یہودیہ جو ہے وہ رسول کے اوپر غالب آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تعجب ہے بھائی۔ آگے دیکھیں پھر رسول نے کہا کیا ہوا، پھر آگے وہ پوری داستان، اس کے بعد عائشہ قالت فقلت الست تزعم انک رسول، کیا تو گمان نہیں کرتا تو اللہ کا رسول ہے؟ رسول اللہ مسکرائے، یعنی حضرت عائشہ کہہ رہی ہے وہ تو اللہ کا رسول ہے، رسول کو یاد کروا رہی ہے بھائی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، وہ کہتی ہے او فی شک انت یا ام عبداللہ، کوئی شک ہے تمہیں کسی قسم کا؟ کہتی ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ وہ عدالت کہاں ہے؟ افحل عدلتا، آپ عدالت کیوں نہیں کر رہے؟ یہ عدل ہے آپ کا؟ تو حضرت ابو بکر نے سن لیا اور بڑے غصے ہوئے، وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ کہتے ہیں میرے پاس آئے فلاتا بابا جی، دے کے چپیڑ ماری، کس کو؟ حضرت عائشہ کو۔ کس نے؟ حضرت ابو بکر نے۔
اور پھر اللہ کے رسول نے کہا محلن یا ابا بکر، صبر کر ابو بکر، کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ حضرت عائشہ یہ رسول کو یوں تنگ کرتی تھیں. اچھا ابھی تو صحابہ بھی میں پیش کرتا ہوں، اور وہ صحابہ جن کو جہنم میں بھی حضرت عائشہ نے بھیجا ہے، کیسے بھیجا یہ ملاحظہ کریں. صحیح مسلم، ان کو بڑا شوق تھا نا یہ موضوع چھیڑنے کا. امام مسلم بن حجاج نیشاپوری، عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ذوالحجہ کے 4 یا 5 دن گزر چکے تھے کہ آپ میرے پاس تشریف لائے، غصے کی حالت پہ تھے. میں نے دریافت کیا اللہ کے رسول آپ کو کس نے غصہ دلایا؟ اللہ اسے آگ میں داخل کرے جس نے آپ کو غصہ دلایا. حضرت عائشہ خود بھی یہی کام کرتی تھی. آپ نے جواب دیا کیا تم نہیں جانتی میں نے لوگوں کو ایک حکم دیا، جو قربانی ساتھ نہیں لائے وہ عمرے کے بعد احرام کھول دیں، مگر وہ اس پر عمل کرنے میں پس و پیش کر رہے ہیں. وہ کون تھے؟ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. صحیح مسلم، یہ صحیح مسلم پھر روایت ملاحظہ فرمائیں 2506 2505. اور یہ بھی حکم دیا کہ ہم احرام کھول دیں، اپنی بیویوں کے بارے میں پابندیوں سے آزاد ہو جائیں. اس پر لوگوں میں چیمہ گوئیاں ہونے لگیں، پس و پیش کر رہے تھے نا وہ. حضرت عائشہ نے کہا آگ میں اللہ ان کو ڈالے. یہ صحابہ تھے. عطا کہتے ہیں حضرت جابر نے کہا ہم میں سے کوئی منا اس حالت میں آئے گا کہ اس کے عضو خاص سے منی ٹپک رہی ہو. یہ رسول کی عزت کرتے تھے اور آ کے رسول کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ ہم نے بیویوں سے تازہ جماع کیا ہو. حضرت جابر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا. کس کی طرف اشارہ کیا بھائی؟ یہ نہیں مولویوں سے پوچھ لو، میں تو ترجمہ نہیں کرتا، خواتین بھی دیکھتی ہیں. کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جہاں سے ٹپکتی ہے، اشارہ کیا. استغفر اللہ. جب یہ بات نبی کو پہنچی آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ کی قسم میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھتا ہوں. بھائی رسول کا وہ جو آخری وقت ہے، ایک ہی حج انجام دیا، اس میں بھی صحابہ رسول کی بات نہیں مان رہے. یہ کہتے ہیں رسول کیسے ہو سکتا ہے صحابہ رسول کے بعد غدیر بلا دیں، کیسے ہو سکتا ہے زہرا کے گھر پہ حملہ کرے. بھائی صحابہ رسول کے ہوتے ہوئے رسول کو غصہ دلواتے تھے، رسول کی ایک سادہ سی بات نہیں مانتے، سادہ سی بات، ایک سادہ حکم نہیں مانتے تھے یہ صحابہ آپ کے. صحیح مسلم سے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ صحابہ آپ کے یہ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے. اس پہ ہم جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، اور مزید بھی اگر ان کو ڈوز چاہیے ہوگی تو ان کی کتابوں سے مزید بھی لے آئیں گے، لیکن میرے خیال میں غیرت مند بندے کے لیے کافی ہے. اب یہ مولوی صاحب کو ہمارا چیلنج ہے اس روایت کی سند ثابت کرو، اور ہماری کتابوں سے آگے ثابت کرو جی وہ ابو بکر نے جنازہ پڑھایا تھا، ابو بکر نے نماز پڑھائی تھی، حضرت علی سے تو پوری زندگی ناراض رہی تھی. بھائی تمہاری کتابیں کیا نہیں ہیں؟ ابو بکر صاحب کا جو ہے وہ کھاتا کلیئر کر دیا تھا زہرا نے، اور خدا کے غضب کا ان کو مستحق قرار دے دیا تھا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.